السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے اور بے شمار انقد درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی۔ بارش برسانے کا طریقہ یہ تھا کہ آبادی سے باہر جا کر رب سے بارش مانگتے تھے۔ باہر جا کر مینہ مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی ساتھ لیے اور باہر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش برسا دے۔ اللہ نبی کی بھی سنتا ہے اور چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بارش کی ضرورت پڑی تو مینہ مانگنے کے لیے چل پڑے۔ لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی نے اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھائی ہوئی ہیں اور رب سے باتیں کرتی ہے، کہتی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بغائن عن نفسک۔ یا اللہ پاک، جس طرح انسانوں کو بارش کی ضرورت ہے اس طرح ہم کو بھی بارش کی ضرورت ہے۔ چیونٹی رب سے مانگ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چلو واپس چلیں۔ ساتھی کہنے لگے، سرکار بارش کی دعا تو کر لیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، چیونٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ پاک نے اس کی دعا سن لی ہے۔ اللہ پاک ہم کو بھی اپنے سامنے گرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اپنے حواری اور ساتھی لے کر باہر چلے گئے اور اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے، اے میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیری مجلس میں ایک ایسا گناہ گار، سیاہکار، ظالم اور بدکار ہے، جب تک وہ تیری مجلس سے نہ گیا تو بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اعلان کر دیتے ہیں کہ اے ظالم، تو کون ہے؟ رب کی مخلوق کو مار رہا ہے، اٹھ کر مجلس سے نکل جا۔ اس گناہ گار کو پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ یہ دیکھا کہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے لب نرم کر لیے، آنکھیں تر کر لیں اور اپنے اللہ پاک کے آگے رو پڑتا ہے، کہتا ہے، یا اللہ پاک، اگر میں اٹھ کر جاؤں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ لوگ کہیں گے یہی پاپی ہے، یہی ظالم ہے۔ اللہ پاک، اگر میں نہ جاؤں تو تیری مخلوق مرتی ہے، تو بارش نہیں برسائے گا، اگر میں جاؤں تو میں مرتا ہوں۔ وہ گناہ گار کہتا ہے، یا اللہ پاک، میرے سارے پچھلے گناہ تو معاف کر دے، آئندہ سے میری سچی توبہ ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہا تھا اللہ پاک سے کہ رحمت کی بارش شروع ہو گئی، بات بن گئی، کال مل گئی، اللہ پاک کے دربار میں حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ نے بلا لیا، بارش برسانا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ پاک، مجلس تو اسی طرح ہے، ایک آدمی بھی نہیں اٹھا، کیا تو نے صرف میرے منہ سے ہی کہلوانا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو میرا دشمن تھا وہ تم میں بیٹھے بیٹھے ہی میرا دوست بن گیا ہے۔ میری بہنوں، رب کو منانا آسان ہے، بندے کو منانا مشکل ہے۔ اگر رب نہ مانے تو یقین جانو، سجدے میں پڑ جاؤ،
رب کہتا ہے اب یہ میرے پیروں میں گر پڑا ہے، اب تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں تجھے خالی موڑوں۔ ویسے وہ اسی طرح بھی مان جاتا ہے۔ بندہ جب اپنے بندہ رب کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح جو ابھی تیرا دشمن تھا اور اب تیرا دوست بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے تو وہ میرا باغی تھا، اس وقت بھی میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا تھا، اب تو وہ میرا اپنا بن گیا ہے، اب میں اس کا پردہ ظاہر کیوں کروں؟ پہلے تو وہ میرا دشمن تھا، میں نے اس کے پردے رکھے ہوئے تھے، تو بھی کسی کا پردہ رکھا کر۔ آواز آتی ہے کسی کے عیب پر پردہ تو ڈال دے، قیامت کے دن میں تیرے 100 عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اللہ پاک کے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرا شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک سچے دل کی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ